السلام علیکم کہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آج کی ہماری مجلس میں وہی باتیں جو پہلے چند دن پہلے شروع ہوئی تھیں، جو جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے معاند علماء نے حضور کی ذات پر جو گند اچھالنے کی کوشش کی ہے اور سارے پاکستان میں جو غلیظ لٹریچر جو شائع کر رہے ہیں، اسے احمدی 10 سال تک بہت تنگ رہے ہیں، بہت ہی عذاب میں طبیعت مبتلا رہی ہے اور کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب وہ سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک سوال کا ان کا جواب مل جائے. تو وہ جو بحث چل رہی تھی پانی کے متعلق تھی شاید. جی وہ تھا اشتہار جس کا انہوں نے اچھا تھا. اس میں جو انہوں نے گند لفظی ایسے غلیظ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ مولویوں کا حال ہے، ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، کن سے واسطہ ہے، کس قسم کے مسلمان ہیں. خدا کا نطفہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسیح السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے. ایسا گندا دماغ ہے کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہیں کس چیز کی بنے ہوئے. فشل ہی بنتی ہے. نارمل آدمی، عام آدمی، کسی مذہب کبھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی. اور پھر جرت کتنی ہے، بے دھڑک ہو کر خدا کے متعلق کی بات گند بولتے ہیں اور کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. مگر بہرحال جو بھی ہے آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فقرہ بنایا ہے اپنی طرف سے. مثلا حقیقت وہی کا حوالہ دیا ہے یا اربعین کو، اس میں کوئی یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ ہے. لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ وہی گرگٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں، ان کو گرگٹ کا بڑا شوق ہے. ایک تو گرگٹ ان کے سر پہ سوار، اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا. وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے. یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا. دوسرے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ جو انگریزی نہیں جانتے ہیں، سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں. تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ کہا. اب اس نے تو ایک حوالہ دے دیا جہاں کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا. وہ نکالو ان کا. کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل. کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے. یعنی عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ معنی دیا گیا ہے اور کوئی معنی نہیں. اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اور اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ لطفے کے لیے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں، اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے، وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں 4 ہیں کل. اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی سیرابی کے لیے یا ویسے سیرابی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ 100 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے. 159 مرتبہ. صرف 59. اچھا دکھاؤ ذرا. مجھے تو یاد ہے بہت بکثرت آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن دیکھ لیتا ہوں میں. ہمیں کہا تھا نکال کے دیکھو. ایگزیکٹلی 59 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بمانا روحانی پانی استعمال ہوا ہے. اب یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف نطفہ ہی ہے، اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور معنی لیتے ہیں
تو ان کو عربی نہیں آتی. اب مولوی صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق، اس لیے مولوی صاحب کے حوالے سے میں ذرا ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کہ نہیں کیا تو اس ترجمے میں کیا باتیں لکھی ہوتی. سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، یہ ترجمہ ہے. خدا کا پانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی، حب اللہ کا پانی، اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے. اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے. جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ لیا جائے اور انسان خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے. غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور اعمال طیبہ کا پانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق بلند ہوتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب پانی کا لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں: ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی. اور یہ مولوی صاحب جب لفظ پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے نطفے کے معنی ہو ہی نہیں سکتے. دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہوا دیکھا اتنا، اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی. اب سنیں قرآن کریم کے استعمال. جو کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے، اب سن لیجیے. قرآن کریم فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اس کا ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے، جن کو عربی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو، وہی بزدلی والا مضمون ہے، تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے. اگر مولوی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان دہراتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دماغ میں ہے. وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور رزق شیطان تم سے دور کر دے. یہ کبھی مولوی صاحب نے اترتے دیکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے لیے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اور اب قرآن کریم کا محاورہ اور سن لیجیے. سورہ ہود آیت 8 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے. یہ عربی دان مولوی صاحب کیا ترجمہ کریں گے؟ کہاں تھا خدا کا عرش؟ کوئی حیا ہی نہیں ہے. کیا ابھی بات کریں مولویوں سے؟ یہ اشتہار بازیاں کرتے، گند پھیلاتے. کوئی نہیں ہے ملک میں، کوئی حیادار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو سزائیں وارد کرے جن کا مطالبہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے. قرآن کی گستاخی کرنے والے، رسول کی گستاخی کرنے والے، خدا کے متعلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے،
ان کو کوئی نہیں پکڑتا، یہ کھلی چھٹی ہے، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے بادل سے برکت والا پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم باغ اگاتے ہیں اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے بھی. جو مولوی صاحب نے کبھی دیکھا ہے آسمان سے کیا اترتا ہے؟ کن چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں ساری؟ اب مجھے تو کراہت آتی ہے، بار بار لفظ بول نہیں سکتا، مگر یہ لفظ چونکہ مجبوری ہے انسان کی مضمون کے بیان کے لیے، اس لیے جو مولوی صاحب نے کہا ہے اسے بار بار سمجھانا پڑے گا ان کو. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح جس کو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اب یہ مولوی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے یہ ترجمہ کریں گے، جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں. مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، کیوں ان کو نہیں پتہ چلا کہ ماں کا پانی سے مطلب صرف نطفہ ہی ہے؟ تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس پانی اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو. مولوی صاحب بتائیں، پیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا پیتے ہیں؟ خدا کا پانی پیتے ہیں جو آسمان سے اترا ہے، یا وہ پانی پیتے ہیں جو آپ کے دماغ کی پیداوار ہے؟ کیا تم نے اسے اتارا ہے؟ کیا اتارا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وضو اور غسل کے لیے یہی لفظ ماء استعمال کرتا ہے. فرماتا ہے، میں لمبی آیت ہے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. پھر اگر تم عورتوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد پاک صاف ہونے کے لیے پانی نہ پاؤ تو مولوی صاحب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عورتوں سے تعلق پڑنے کے بعد فلاں چیز اگر تمہیں نہ ملے تو چلو مٹی سے ہی تیمم کر لیا کرو، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ اس سے نہ ہو. آج تک میں نے اس قسم کے دشمن مذہب، دشمن خدا کبھی نہیں دیکھے. ساری دنیا میں بحثیں چلی ہیں، پرانے انبیاء کی مثالیں ہیں، مگر یہ جو دماغ کی جو نئی نئی اختراعیں ہیں یہ تو دنیا کی کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی. واہ واہ، یہ ہندو پاکستان کے حصے میں آیا ہے یہ اعجاز اور یہ شعبدہ کہ خدا کے مقابلے پر خدا کی طرف یہ گن منسوب کرتے اور خدا والے کہلا رہے ہیں. کوئی عقل، کوئی ہوش نہیں، کوئی دنیا کی تہذیب نہیں ہے باقی، کوئی زبان کے استعمال کا سلیقہ نہیں ہے. اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو عربی نہیں آتی، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ پانی کا کیا مطلب؟ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پانی کیا ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں علماء پانی کا یہ مطلب ہے. اور ان سب باتوں کے باوجود کسی پاکستانی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کوئی سوچ نہیں رہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کیسے ناپاک حملے کر رہے ہیں، قرآن کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن جہاں احمدی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہتے ہیں اتنا کلمہ کفر، ایسا ناقابل برداشت ہے، اڑا کے رکھ دو، ان کو مار ڈالو، قتل کرو، گھر لوٹو، کیونکہ یہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں. جن کو ان دلداریوں کی عادت ہو ان کو تو واقعی دل آزاری لگے گی. آپس میں دلداریاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، اس کے بعد پھر وہ باتیں تو دل آزاری کی دکھائی دیں گی. اب دیکھیں کس چیز کا سیلاب آیا تھا. ساری دنیا یہ سمجھتی رہی ہے بیچاری عربی نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہ حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تھا. آسمان سے بھی پانی برسا تھا، زمین نے بھی پانی اگلا تھا، تندور پھوٹ پڑے تھے. یہ 1400 سال کے بعد مولوی صاحب کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل بات ہی غلط ہے، کسی کو عربی آتی ہی نہیں. حضرت نوح کے زمانے میں جس
جو آسمان نے نطفہ برسایا تھا اور جو زمین سے زوردار چشموں کی صورت میں نطفہ پھوٹا تھا، وہ اتنا بڑھا کہ اس سے وہ تمام علاقہ ڈوب گیا اور کسی کو کسی جگہ بچنے کی کوئی گنجائش، کوئی جائے نہیں رہی سوائے اس کے کہ نوح کی کشتی میں ہوتا، اور وہ کشتی نعوذ باللہ من ذالک اتنے دن نطفے پہ تیرتی رہی، آسمان سے بھی برسا، یہاں تک کہ سنیے اب ذرا مولوی صاحب کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کہا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آخر جب وہ خوب برس چکا اور خوب ابل چکا تو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان لفظوں کو دہراتے ہوئے بھی ایک آدمی کا دل کانپتا ہے، لیکن مولوی صاحب کی عربی دانی کا تقاضا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں مسیح موعود پر حملہ کرنے کی خاطر قرآن کریم کی 59 آیات پر حملہ کر بیٹھے، قرآن کے تقدس پر حملہ کر دیے، خدا تعالیٰ کے تقدس پر حملہ کر، دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ ان کے نزدیک پھر اللہ نے یہ فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے کہا اے آسمان اب اپنا نطفہ روک لے، یا واقلعی اور ٹھہر جا، بس کافی ہو گئی، وغیض الماء اور نطفہ اترنے لگا، اس کا لیول نیچے ہونے لگ گیا، وقضی الامر، اور پھر اس وقت جو خدا نے فیصلہ فرمایا تھا تقدیر اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ طوفان نوح کا تصور یہ مولوی بشیر صاحب بفالوی کے دماغ میں یہ ہے، ان کے دماغ میں جو کیڑا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی ایسی بات کے لیے کیڑے کے سوا لفظ کوئی سوچتا ہی نہیں، میں مجبور ہوں اس معاملے میں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں جو خدا کا ماں ہے، یہ جو کہہ دیا ہے، تو جب ماں کسی کو کہا جائے کہ اس کا پانی، تو چونکہ آپس میں مولوی ماں کہتے ہوں گے تو یہ نطفہ مراد دیتے ہوں گے، اس لیے دماغ میں ہے کہ جب ماں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو پھر نطفے کے سوا مطلب کوئی نہیں۔ اب سنیے قرآن کریم کی آیت، ماں کا لفظ انسانوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور مراد نطفہ نہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تو کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، یا کیا تم نے دیکھا ہے یہ کہ ان اصبح ماؤکم، کہ جب تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ لے آئے، ایسا پانی جو پھوٹ رہا ہو چشموں کی صورت میں، کون ہے جو اسے نکال کے باہر لے آئے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا عربی دانوں کے نزدیک؟ ارأیتم اصبح ماؤکم غورا۔ آگے سنیے جی، یہ تو ہو چکا ہے، اور دوسری آیت اور تو نہیں، بہت سی آیتیں تھیں، اور تو نہیں کہ ٹھیک ہوئی۔ اچھا جی، یہ تو ہے مولوی صاحب کا عربی دانی کا معاملہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صاحب السلام کو عربی نہیں آتی، اس لیے ماں کا لفظ غلط ترجمہ کر گئے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل پاکستان کو کہ ان مولویوں سے تمہارا واسطہ ہے، ان کے جو تم غلیظ اشتہار پڑھتے ہو یہ اس قسم کے، تو اس اشتہار میں سوائے گند کے اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، یہی تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ اٹھتے ہیں وہی باتیں دہراتے، وہی تقریریں بار بار کرتے، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھی نہیں، ورنہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان کے حوالوں کی اس طرح غلطیاں نہ کرتے۔ بہت سے حوالے اس اشتہار میں ایسے ہیں جن کے لیے مجھے تلاش میں ایسی دقت پیش آئی کہ جن کو میں نے لگایا ہوا تھا، مثلا ہادی علی وغیرہ، وہ بیچارے ایک وہ حوالہ ڈھونڈا، جگہ تلاش کیا وہاں نہیں ملا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کسی اور جگہ ڈھونڈا، کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ حوالہ، ملتے جلتے صفحوں پر نظریں ڈالیں، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اول سے لے کے آخر تک کتاب پڑھی جائے، پھر جا کے ملا تو وہ بگڑا ہوا، اصل تو ہوتا ہی نہیں،
اس کے جو دماغ ان کے اپنے دماغ میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے کسی جگہ سے نکالتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں. جو ایک شریف انسان جب جگہ دیکھے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو, مگر بنیادیں بھی نہیں مل رہی تھیں, وہ ہم نے مشکل سے ڈھونڈی ہیں. تو یہ صرف جھوٹ ہے, گندگی ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر مجبور ہیں ہم کہ اہل پاکستان کو بھی بتائیں اور احمدیوں کو بھی بتائیں کہ جو تمہاری دل آزاریاں کرتے رہے ہیں ان کی